دانیال صاحب، یہ ایک تو نعیم صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی والا یہ فیلسی ہے، انہوں نے فیکٹس بھی شیئر کر دیے کہ معیشت جو ٹھیک ہونے کا بیانیہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ احتجاج کی جب بھی بات ہوتی ہے تو بیانات جو آتے ہیں منسٹرز کی طرف سے وہ یہی ہے کہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا یا پھر آڑے ہاتھوں لیا جائے گا۔ تو 26 نومبر کی طرح اب بھی ہائی ہینڈڈنس ہی ہوگی یہ جو تحریک گنڈا پور صاحب چلانے جا رہے ہیں۔ پوسچرنگ ایسی کیوں ہو جاتی ہے حکومت کی کہ احتجاج کو ٹالریٹ نہیں کریں گے؟ جو ڈی سیٹنگ کا معاملہ پنجاب اسمبلی میں ہوا یا جو صحافی احتجاج کر رہے ہیں، یوٹیوب چینلز بلاک ہوئے، آپ کو نہیں لگتا جو کیپٹل ہے پارٹی کا وہ لوز ہو رہا ہے ایسے پوسچر سے جو بن چکا ہے؟ دیکھیں، مجھے ان کی معصومیت کے اوپر ہنسی بھی آئی جب انہوں نے بولا کہ ہمارے صوبے کے اوپر 1 روپے کا قرضہ نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ۔ لیکن جہاں تک بات ہے ان کی، اگر صوبے میں پروگرس کی بات کرے جائے تو ابھی تک کہہ رہے ہیں ہم کریں گے 11 سال سے صوبے میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے 6 ارب کا ایک پروجیکٹ بنانا تھا جس کا نام BRT تھا، اور وہ 100 ارب میں بھی الٹے دروازے بسوں کے لگائے اور اسٹیشنز کے، اور الٹے باتھ روم بنائے انہوں نے۔ وہ جو پروجیکٹ 6 ارب میں کرنا تھا انہوں نے، یہاں آپ وسل بلوئنگ ایپس لیں یا آپ ان کی کوئی اور چیز اٹھائیں، وہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ ان کی سیاست KPK میں جو ہے وہ ڈیلیورنس کے اوپر، کنسٹرکشن کے اوپر، اپنے اوپر نہیں ہے۔ یہ ڈیلیورنس کے اوپر سیاست نہیں کرتے، یہ نفرت کی بنیاد کے اوپر سیاست کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے اداروں کے خلاف کام کر کے سیاست کر رہے ہیں، ملک میں تفریق کی بات کر کے سیاست کر رہے ہیں۔ ان کا بیانیہ اگر یہ ہو کہ ان کا موازنہ کہاں ہو سکتا ہے پنجاب یا سندھ یا کسی اور نالائق صوبے کے ساتھ بھی بات کر لیں۔ ان کا موازنہ جہاں آؤٹ آف سکول چلڈرن پیک کے اوپر ہے، جہاں آپ کی پاورٹی جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ یہ جب ہم پروونشل اٹانومی کی بات کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کیا یہ رسپانسبل نہیں تھے کہ 6 مہینے دے ور ناٹ رسپانسبل کہ کس طرح وہاں میں بچے مر رہے تھے اور یہ ایمبولینس نہیں بھجوا سک رہے تھے؟ ان کا کہ سوات کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، جہاں ان کے پاس جیکٹس نہیں تھی، جہاں ان کے پاس 1.5 گھنٹہ وہ لوگ وہاں پھنسے رہے، منتیں کرتے رہے، بلبلاتے رہے، اور کوئی ان کو پوچھنے کے لیے نہیں جا سکا۔ ان کی انکمپٹنس جو ہے وہ ایٹ پیک ہے۔ آپ ان کی یونیورسٹیز کے چانسلر کا معاملہ اٹھائیں تو آپ کو کرپشن نظر آئے گی، آپ ان کے درختوں کا معاملہ اٹھائیں تو ادھر آپ کو کرپشن نظر آئے گی، آپ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس اٹھائیں تو آپ کو ادھر کرپشن آپ کو نظر آئے گی۔ یہ ایک بیانیے کے اوپر آئے تھے کہ بھائی کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں، وہ بیانیے کو انہوں نے اس دن دفن کر دیا، آج سے 11 سال پہلے، جب انہوں نے نیب کا ادارہ بند کر دیا۔ آج تک احتساب کے ادارے کا ہیڈ کوئی نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں دیکھیں، یہ واحد جماعت ہے جو نفرت کے بنیادیے کے اوپر سیاست کر رہی ہے، اور آج اگر کوئی آلٹرنیٹ کے اوپر بات کیا جائے تو ان کو ہضم ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو آپ نے ہمیں ملک دیا تھا، یا جب ہم یہاں آئے تھے تو یہ کانٹوں کی سیج تھی، کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی، اور ہم نے یہ بڑا کیٹیگوریکل کہا کہ اگر کوئی اور جماعت اپنا اس کو یہاں اپنی گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے دین مور دین ویلکم۔ لیکن یہ جماعت کسی نے بھی اپنی حکومت بنانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کانٹوں کی سیج ہے، جو حکومت لے گا وہ 6 مہینے میں ڈیفالٹ کر کے گھر چلا جائے گا۔ ہم نے جب لیا تو یہاں بات ہو رہی تھی 24 آورز، 48 آورز یا 78 آورز میں یہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، بینک کرپٹ ہو جائے گا، اور وہاں سے ہم آج یہاں یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اس کی گروتھ کم ہے یا زیادہ، 5.6 ہے یا 5.4 ہے۔ ہم ملک میں پروگرس اب تو وہ ایک صوبے تک، ہم واحد جماعت ہیں، اب تو وہ ایک صوبے تک کنفائن ہوئے نا۔ اب یہ اس کے خلاف بھی کوئی سازش ہو رہی ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے پہلے ہی کیسے کہہ دیا 2 ہفتے پہلے کہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی پولیٹیکل چینج ہو جائے گا پختونخوا میں۔ ہم یہ اس لیے پریمپٹ کرتے ہیں کیونکہ لوگ، جس طرح میں نے کہا کہ پیپل آر ناٹ ریڈی، لوگ جن کے بچوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی، جہاں وہ لوگوں کو روزگار نہیں مل رہی، جہاں ہیلتھ کارڈ کا پروگرام کیا، یہ صحت کارڈ کا نام انہوں نے لیا، ایک صحت کارڈ کا نام چینج کر کے ہیلتھ کارڈ کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ پروگرام واز اسٹارٹڈ بائی اس۔ کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکے 11 سال میں، کوئی انفراسٹرکچر میں کوئی بہترین لے کے آ سکے۔ آپ پشاور سے آپ مردان جائیں، آپ ان کے علاقوں میں جائیں، آپ کو خالی وہاں روڈوں کا حال دیکھیں گے، انفراسٹرکچر کا حال دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، آپ ٹیکس کلیکشن کا حال دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، آپ ان کی کاروبار کا سیکٹر دیکھیں نا۔ پاکستان میں جتنی ٹریڈ ہو رہی تھی وہ ان ریجن سے ہو رہی تھی، لیکن ریگارڈلیس آف آل دوز تھنگز ہر چیز کی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ آپ کسی چیز کے اوپر موازنہ نہیں کر سکتے ان کی کسی
چیز کے اوپر بھی ہم اور کسی صوبے کے ساتھ. تو دیکھیں پیپل ہیو گیون اپ آلسو. لوگ عمران خان کے اس بیانیے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور مجھے بہت جلد ان کی بہت سی وکٹیں کے پی کے میں گرتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہیں. اور جہاں تک فیڈرل کی بات ہے وہاں بھی لوگ جو ہیں ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور آپ کو نظر آئے گا کہ شاید لوگ وہاں فیڈرل میں وفاق میں ایک فارورڈ بلاک بنا لیں. اچھا صحیح ہے, میں اس کا جواب لوں گا نعیم صاحب سے بھی. غلام علی صاحب, یہ اب جو پختونخوا میں حکومت کے حوالے سے ایک ایکٹیویزم ہو رہا ہے کہ کنڈی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے امیر مقام صاحب سے اور پرویز خٹک صاحب سے, وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہم نے مشاورت کی ہے, تو یہ جو پی ٹی آئی آپ پہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ غیر سیاسی قوتوں کے ایما پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اس کا بھی تو کوئی جواب دینا ہے نا کہ ہمیں پختونخوا کے اندر سے ہمیں جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں کروانی, اراکین نہیں خریدنے, لیکن شبہ تو موجود ہے کہ اگر ہاؤس کے اندر سے ایسی تبدیلی آتی ہے تو وہ آرگینک تو نہیں ہوگی, آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. دیکھیں مولانا صاحب نے سب سے پہلے کہا کہ اگر تبدیلی آتی ہے تو پی ٹی آئی کے اندر سے آئے, اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں, اور جب بھی اپوزیشن کے ساتھ اپنے نمبر پورے ہو جائے تو پوری دنیا میں ایک روایات ہے کہ وہ پھر آئینی آ کے استعمال کرتا ہے. لیکن اس ملک میں ہمیشہ مرکز میں جس کی حکومت ہو, صوبوں میں کولیشن حکومت بھی آئی ہے, انڈیپینڈنٹ حکومت بھی آئی ہے, لوگوں کو ساتھ چلانا. اگر گنڈاپور صاحب کا اس طرح طرز عمل ہوگا جو کہ گالیوں پہ اترے گا اور ملک کے اس قداور شخصیت کے خلاف بات کرے گا, تو آپ خود سوچ لیں, یعنی ہمارے کسی بھی شخص نے عمران خان کے بارے میں, ایون یہ کہ گوہر صاحب کے بارے میں یا اور کسی لیڈر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ نہ ہم پہلے کرتے ہیں, نہ اب کریں گے, نہ آئندہ کریں گے. ہم ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ تمام عوام کی مشترکہ جگہ ہوتی ہے, اور اس میں لیڈر آف دی ہاؤس کو اس طرح الفاظ نہیں کہنے چاہیے. لیکن میں بڑے معذرت سے جدہ صاحب سے کہ جب ان کی حکومت تھی تو یہ چیزیں ان کی ایجادات ہیں, یعنی ان کی حکومت تھی اور اپوزیشن میں بھی یہ تھے. جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا تو یہ اس طرح باتیں کرتے تھے کہ اسمبلی کا اجلاس پوسٹپون ہوتا تھا, اور یہی گالیاں نکالتے تھے. حکومت ان کی رسپانسبلٹی ہمیشہ حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ ماحول کو برقرار رکھے. ان کی حکومت تھی. کیا کسی دنیا میں ایک شخص بتا دے, کوئی حکمران, کہ وہ امریکہ جیسے ملک میں جا کر وزیر اعظم کی حیثیت سے کہہ دے کہ میں نواز شریف کے کمرے کا ایئر کنڈیشن اتاروں گا؟ یہ روایات کس نے ڈالی؟ نہیں غلام علی صاحب یہ سارا کچھ, غلام علی صاحب یہ سارا کچھ آپ کو معلوم تھا نا. میں تو اگری کرتا ہوں کہ بہت ہارش زبان بھی استعمال ہوتی رہی کنٹینر سے جو پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے یوز ہوتے تھے, تو پھر پارٹی ریگریٹ کرتی ہے کہ یہ جو 26ویں ترمیم میں ہم نے پی ٹی آئی سے رابطہ کر لیا, کیا رزلٹ نکلا اس کا؟ وہ تو پھر آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, اتنے سخت بیانات دے رہے ہیں. غلط فیصلہ نہیں تھا؟ نہیں. اب دیکھیں سیاسی سوچ ایک 54 نکات شکوں پر ایک مشتمل 26ویں آئینی ترمیم تھی. اب یہ بتائیں ہمارا حجم کتنا تھا؟ اس توڑے سے حجم میں ہم نے ان کے ناخن نکالے, دان نکالے, زہر نکالی, اور اس کو لایا 22 شکوں پر. اور اس سب چیزوں میں پی ٹی آئی ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھی, اور جب انہوں نے ووٹ نہیں دیا اور اس کے بعد جب پریس کانفرنس کی تو گوہر صاحب نے, عمر ایوب نے, اسد کیسر نے, اور باقی آپ کے ٹی وی پہ آپ دکھا دیں, انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ مولانا فضل الرحمان کے رول کو ہم سلام پیش کرتے. اب تو ہم کیا مانیں؟ یعنی ہم نے اپنے سیاسی تدبر سے جتنا کوشش کیا اس کے زہر کو نکالا, ورنہ جو ترمیم کولیشن گورنمنٹ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ لائی تھی اس کو ذرا سامنے رکھو. صحیح. اس میں کیا ہوتا؟ تو ہم نے یہ رول ادا کرنا تھا. اتنے معمولی سے حجم میں ہمارا سیاسی قد کاٹ, چونکہ لیڈر ہمارا ملک کا سب سے ایک باوقار اور ایک مدبر سیاستدان ہے, اس نے سیاسی بصیرت سے
اس کو اس طرح کر دیا اور اس کے بعد پھر حکومت نے کیا کیا کہ آئینی ترمیم کر کے بھی بعد میں قانون سازی اسمبلی سے کرائی. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم تو یہ نہیں کر سکتے کہ ہم آ کے ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسائے, ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسائے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بے روزگاری کے خاتمے کے خلاف حکومت سے بات کریں. غلام علی صاحب مجھے شارٹلی یہ بتا دیں, اب پھر گنڈا پور صاحب آپ کے نزدیک, چونکہ ظاہری بات ہے وہاں جو مشاورت ہو رہی ہے پختونخوا میں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریموو کر دیے جائیں گے نیئر فیوچر میں؟ دیکھیں میرے خیال ان کے اپنے اندرونی اختلافات اتنے ہیں, شاید وہ ریموو کریں. ٹھیک ہے.